إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبان بن تغلب قال كنت مع أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام فمر بظهر الكوفة فنزل وصلى ركعتين ثم سار قليلا فنزل وصلى ركعتين قال هذا موضع قبر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام قال جعلت فداك والموعظان صليت بها قال هذا موضع راس الحسین وموضع منبر القائم علیہ الصلاۃ والسلام صلوات بر محمد وآل محمد۔ زائرین محترم، ابھی ہم لوگ جس مقام پر جس جگہ پر یہاں زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ جو مسجد ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے، اس مسجد کو مسجد حنانہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اکثر و بیشتر روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اکثر و بیشتر اسی مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، اسی مسجد حنانہ میں۔ اور مولا کائنات نے اس مسجد کو جب جنگ صفین سے واپس آئے، اس کے بعد مولا کائنات نے تعمیر کرنے کا حکم کیا تھا اس مسجد کو، اور اکثر و بیشتر مولا کائنات اسی مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس مسجد کو مسجد حنانہ کہا جاتا ہے۔ حنانہ اس مسجد کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حنانہ کے جو معنی، بہت سارے معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ حنانہ کے معنی جھک جانا یا کمر خمیدہ یا اپنے کمر کو خم کر لینا، اور حنانہ کے اور بھی معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ حنانہ کے معنی گریہ کرنے کے بھی ہیں، اس لیے کہ اس مسجد نے 2 مرتبہ گریہ کیا، اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد حنانہ کہتے ہیں۔ جس حدیث کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، یہ حدیث موجود ہے۔ آبان ابن تغلب روایت کرتے ہیں، قال كنت مع ابی عبد اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آبان ابن تغلب بیان کرتے ہیں کہ میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ موجود تھا۔ فمر بظہر الکوفہ، آبان کیا بیان کرتے ہیں کہ ہم کوفے کے پاس سے گزرے۔ ظہر کوفہ یہ نجف اشرف کی جو سرزمین ہے جہاں مولا علی کی قبر مبارک موجود ہے، اس سے ظہر الکوفہ کہا جائے، اس لیے کہ یہ کوفہ کے پشت پر واقع ہے۔ تو آبان ابن تغلب کیا بیان کرتے ہیں؟ فمر بظہر الکوفہ، کہ ہم ظہر کوفہ کے پاس سے جب گزرے، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور یہاں پر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ھذا موضع قبر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، کہ یہاں جو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اس وجہ سے پڑھی ہے کہ یہاں امیر المؤمنین علی بن طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک اس جگہ پر موجود ہے، اس وجہ سے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب آبان ابن تغلب امام سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قلت جعلت فداک، مولا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ نے یہاں جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہاں جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک موجود ہے، لیکن آپ کچھ دور اور آگے بڑھے، جب یہاں پر پہنچے، یہاں پر پہنچنے کے بعد امام علیہ الصلاۃ والسلام گھوڑے سے نیچے اترے، پھر یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر آپ نے فلاں مقام پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو یہ کون سے مقام ہے، کون سی جگہ کہ جہاں یہاں پر آپ نے نماز پڑھی؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ھذا موضع راس الحسین، کہ ہم نے یہاں جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے، یہاں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اقدس کو رکھا گیا تھا۔ اسی مسجد میں اندر آپ جائیں گے، وہاں جو ایک پتھر رکھا ہوا تھا، یا اس کی زمین پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اقدس کو رکھا گیا تھا، اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد حنانہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام جب کوفہ سے نکلے تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 جگہوں پر قیام کیا، گھوڑے سے نیچے آئے اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پہلے کہاں نماز پڑھی امام نے؟ جہاں مولا علی کی قبر ہے وہاں پر اترے، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد امام اس مقام پر پہنچے، یہاں پر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ کس وجہ سے؟ کہ یہاں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اقدس کو رکھا گیا تھا۔ پھر امام علیہ الصلاۃ والسلام جب وادی السلام پہنچے،
وادی السلام جب آپ انشاءاللہ جائیں گے، وادی السلام کے اندر 2 مقامات ہیں، ایک مقام امام جعفر صادق بھی وہاں موجود ہے، اور ایک مقام امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف بھی وہاں پر اسی وادی السلام کے اندر، وہاں پر اس مقام پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہاں کے بارے میں جو 2 روایتیں ہیں، بس مختصراً میں اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے جو نئے زائرین آئے ان کے بھی سمجھ میں آ جائیں۔ اس مسجد کے بارے میں 2 روایتیں علامہ مجلسی نے بھی اپنی کتاب میں بیان کیا، شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں انہوں نے بھی بیان کیا، اور مختصر بہت سارے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں بیان کیا۔ پہلی روایت، اس مسجد کو مسجد حنانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ 2 مرتبہ اس مسجد نے گریہ کیا۔ پہلی مرتبہ اس مسجد نے کب گریہ کیا؟ جب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد کوفہ میں ضربت لگی، اور 21 رمضان کو جب مولا شہید ہوئے، مولا کا جنازہ جب رات کی تاریکی میں کوفے سے نکلا اور اسی راستے سے ہوتا ہوا جب نجف اشرف طرف روانہ تھا، جب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ اس مقام پر پہنچا، تو روایتوں کے جملے ہیں کہ انحنت الجدران المسجد باقیا علی علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے کو یہاں کچھ دیر کے لیے رکھا گیا تھا، تو اس زمانے میں مسجد کی دیواریں، میناریں جھک گئی تھیں، گریہ کرنے لگی تھیں۔ اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد حنانہ کہتے ہیں۔ اس نے گریہ کیا تھا، اس کی میناریں اور دیواریں جھک گئی تھی اس زمانے میں، اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد حنانہ کہتے ہیں۔ یہ ایک وجہ جس کو میں نے آپ کے سامنے بھی ابھی بیان کی۔ اور دوسری مرتبہ اس مسجد نے کب گریہ کیا، جس کو میں آپ کے سامنے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب 10 محرم کو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور جب یہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ کے لیے روانہ ہوا، 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، اور 12 محرم کی رات کو اسی مسجد حنانہ میں اہل حرم کے قافلے کو جو روکا گیا۔ اس لیے یہ قافلہ کہاں جانے والا تھا؟ کوفہ، لیکن عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو جب یہ پتہ چلا کہ اہل بیت کا قافلہ، لوٹا ہوا قافلہ یہ آنے والا، اس نے حکم دیا کہ نہیں، ابھی قافلے کو اسی جگہ روک دیا جائے، اس لیے کہ کوفے میں ابھی جشن کی تیاری مکمل نہیں ہوئی، تو لہٰذا اسی مسجد حنانہ میں تمام اہل حرم، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، جناب زینب، جناب ام کلثوم، تمام بیویاں اسی مسجد میں موجود تھیں، اور رات بھر نالہ و شیون کی آوازیں اسی مسجد سے آ رہی تھی، بلند تھی، اور جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس مسجد سے اس طریقے سے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ جس طریقے سے ایک اونٹ کا بچہ جو ہے اپنے ماں کے لیے کس طریقے سے گریہ کرتا ہے۔ رات بھر اہل حرم کے قافلے کو اسی جگہ پر رکھا گیا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اسی مسجد میں رکھا گیا، اور جناب زینب، جناب سکینہ اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر گریہ کر رہی تھی۔ عزیزان گرامی، آپ روایت سنتے رہتے ہیں مختلف خطبہ اور ذاکرین سے کہ جب شام غریبہ میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے کرتے کے دامن میں آگ لگی، جب راوی جناب سکینہ قریب پہنچا اور کرتے کے دامن کی آگ کو بجھایا، تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے کیا کہا کہ اے شخص کہ جہاں تو نے میرے کرتے کے دامن کی آگ بجھائی ہے وہیں مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ تو جناب سکینہ سے کہا گیا کہ یہ بتاؤ کہ نجف جا کر کیا کرو گی؟ تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ وہاں ہمارے دادا علی ابن ابی طالب مشکل کشا موجود ہیں، وہاں جا کر میں فریاد کروں گی۔ عزیزان گرامی، آپ تصور کریں کہ کس طریقے سے اس اہل حرم کے قافلے کو کربلا سے لے کر نجف تک تقریباً 80 یا 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ بہت سارے زائرین اربعین پر یہاں پر آتے ہیں، کربلا پیدل جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جب آپ کربلا جاتے ہیں تو کتنا وقت لگتا ہے؟ کم سے کم 3 دن تو آپ کو لگتا ہی ہوگا، لیکن عزیزان گرامی ایک دن ایک رات تک مسلسل اہل بیت کے قافلے کو کربلا سے کوفے کے لیے چلایا گیا۔ آپ اربعین پر جاتے ہیں پیدل، ہر جگہ پانی کی سبیلیں لگی ہوتی، ہر جگہ جو ہے انتظامات رہتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طریقے سے بھوکا پیاسا چلایا گیا، اتنا چلایا گیا، کتنا چلایا گیا آپ تصور کریں عزیزان گرامی۔ 12 محرم کی رات کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ یہیں پر رکا رہا۔ جب صبح ہوئی پھر یہاں سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کو نوک نیزے پر بلند کر کے تمام بیویوں کے ہمراہ کوفہ لے جایا گیا۔ جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ کوفہ پہنچا تو کوفے کے لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے، کوفے کے خواتین بھی گریہ کرنے لگے۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین سید سجاد نحیف تھے، لاغر تھے، بیمار تھے۔ جب امام نے محسوس کیا کہ کوفہ کے لوگ گریہ کر رہے ہیں تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ یہ کیسے لوگ، انہوں نے کیا یہ وہ لوگ نہیں ہے کہ جنہوں نے ہمارے بابا کو شہید کیا؟ ہمارے بچوں اور جوانوں کو شہید کیا، اب یہ لوگ رو رہے ہیں ہمارے اوپر۔ عزیزان گرامی، اسی دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا علی کے لہجے میں گفتگو کر رہی تھی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب خطبہ دیا، اس لیے کہ وہاں جب جناب زینب سلام اللہ علیہا دربار میں پہنچی تو وہاں بہت زیادہ شور تھا، لیکن جیسے ہی جناب زینب نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، سب کے سب لوگ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ اونٹوں کے گردن میں جو گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی تھی وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اور اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اسی کوفے میں فصیح و بلیغ خطبہ دیا، جو آج بھی وہ خطبہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے، اس خطبے کو آپ سنتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم یہاں مسجد حنانہ میں موجود ہیں، اور اس مسجد حنانہ کے آداب میں سے ہے کہ جب انسان مسجد حنانہ پہنچے تو یہاں 4 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز تحیہ مسجد اور 2 رکعت نماز موضع راس الحسین۔ 2 رکعت نماز آپ کو کس کی پڑھنی ہے؟ تحیہ مسجد حنانہ، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز کے یہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کو رکھا گیا۔ جیسے کہ علامہ مجلسی نے بھی اپنی کتاب میں بیان کیا، اور دوسرے علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں بیان کیا کہ 2 احتمال پایا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر جو ہے اسی مسجد میں دفن ہے، یا سر کے بعض اجزاء، گوشت کا ٹکڑا یا کچھ اجزاء جو ہے اسی مسجد حنانہ کے اندر آپ جائیں گے، روضہ وہاں بنا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے اندر، اس کے اندر جھانک کے اسی مسجد میں دفن ہے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بھی بتا دیتا ہوں، ابھی زیارت